السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت لا تعداد بے شمار نعمتیں انسان کے اوپر ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی، سب سے افضل، سب سے شاندار اگر کوئی نعمت ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے پیغمبر کا انتخاب کیا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت منان ہے کہ وہ اللہ منان ہے، احسان جتلانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں انسان کو دی اور پھر ان کا ذکر کیا۔ کسی ایک مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے انسان پر احسان کیا ہے، بس یہی کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں۔ تو پھر یہ اللہ کی صفت منان کہ اللہ کی شان کے لائق ہے کہ وہ احسان کر کے جتلائے، وہ متکبر ہے، اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ تکبر کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی صفت المنان کیوں رکھی ہے؟ تو سارے انبیاء کے آ جانے کے بعد اس کا جواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ آج نبیوں کے سردار، پاک بادوں کے امام، خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کر کے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، تمہارے رب نے اے مومنو تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ ایک نعمت ہے جس کے اوپر میرے رب نے آ کے کہا ہے منا، اس اللہ نے احسان کیا ہے۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے
اور جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو نعمتیں دی ہیں، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، اس نعمت کے شکر کا طریقہ، یہ بھی اللہ نے خود سکھایا ہے، اور فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فضل دیا گیا ہے، اگر اس کی ناشکری کر دو گے، جو اس کی قدر کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو جو دین اسلام ہے، جس کی سیاہ راتیں ہمارے سفید دنوں سے زیادہ روشن ہیں، کیا اس دین نے ہمیں یہ رہنمائی نہیں کی کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مسلمان کا حقیقی کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، اور یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے اور آمد مصطفیٰ پر ایک مسلمان کا کردار میرے رب نے اس زمین پہ انسان بسانے سے پہلے جو ہے وہ انسانوں کو دے دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، عالم ارواح میں اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا، جسے عہد الستو کہتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ الستو بربکم، میں تمہارا رب خالق مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے خاص صرف انبیاء کو منتخب کیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے پیارے نبیوں، ایک وقت آئے گا، دنیا جہان یہ بس جائے گا، تمہاری نبوتیں تمہارے سروں پہ ان کے سہرے باندھ دیے جائیں گے، تم اپنی اپنی امتوں کی اصلاح کر رہے ہوگے، اللہ کی طرف سے وحی کا پیغام فرشتوں کے ذریعے تمہارے تک پہنچایا جا رہا ہوگا، اور اس کے انداز میں ثم جاءکم رسول، پھر میرے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو جائے گی، آقا اس دنیا میں آ جائیں گے، مصدق لما معکم۔ وہ پیغمبر کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ اللہ کے سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اے اللہ، جب تیرا نبی آ جائے باحثیت مسلمان، باحثیت نبی، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا وہ بھی میں بتاتا ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نبی ہو، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا۔ کون ہوتے ہیں نبی؟ إِن نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ، نبی وہ ہیں جو اپنی عقل سوچ فکر سے کام نہیں کرتے، اللہ کی وحی سے عمل کرتے ہیں۔ نبی وہ ہیں جو متبع وحی ہوتے ہیں، جن کا ایک ایک عمل اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ جو معصوم من الخطا ہوتے ہیں، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ ان نبیوں سے کہہ رہے ہیں تمہارے پاس شریعت ہو، دین ہو، ہدایت ہو، رہنمائی ہو، اللہ کی وحی ہو، اللہ کی طرف سے پیغام ہو، لیکن میرا نبی آ جائے تو کردار کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر اپنی شریعتوں کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کے پیغام کو، سب کو پیچھے کر کے میرے نبی کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا کردار ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام کے آ جانے کے بعد نبیوں کی نبوت نہیں چل سکتی، اللہ کی وحی شریعت جو ہے وہ نہیں چل سکتی، ذرا ٹھنڈے دل اور دماغ سے آج ہمیں یہ سوچنا ہے، کیا میری عقل سوچ فکر اور رائے یہ چل سکتی ہے؟ یہ دین بن سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، دیکھیں جی اس میں حرج کیا ہے، آؤ میرا عقیدہ نوٹ کرو اور لکھ کے لے جاؤ کہ اس میں حرج کیا ہے، اور یہ کام تو اچھا ہی ہے۔ اللہ کی قسم بحیثیت مسلمان میرا یہ عقیدہ ہے، دنیا کا کوئی کام وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ قربانی، کوئی عمل صالح نہیں ہے جب تک اس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کی آمد پہ ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے، میرا ایمان ہونا چاہیے کہ آقا آگے، اب دین وہی ہوگا جو میرے نبی کے ہونٹوں کو چھو کے میرے تک پہنچے گا، میرے پیغمبر کے کردار کے ساتھ جو میچ کرے گا وہی دین ہوگا۔
اپنی مرضی سے اس عمل کو میں کبھی حسن نہیں دے سکتا. میری نظر، میری فکر، میری سوچ جتنا مرضی کہے یہ کام بڑا خوبصورت ہے، اللہ کی قسم اس کے اندر اگر خوبصورتی آ سکتی ہے تو صرف پیغمبر کے کردار سے آ سکتی ہے. ویسے کوئی نماز، کوئی روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، کوئی عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر نے خطبہ عید الاضحیٰ دیا اور اس میں آپ نے کچھ احکام ذکر کیے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما بہ اليوم، آج کے دن ہم جو سب سے پہلے کام کریں گے وہ یہ ہے کہ نصلی فننحر، ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے. حضرت ابو بردہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری کے لفظ ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر میں اپنا جانور ذبح کر آیا ہوں، جانور قربانی کا تھا، 2 دانتا تھا، عیبوں سے سب سے پاک تھا، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا ہے. اللہ کے پیغمبر 2 باتیں تھیں، میرے اڑوس پڑوس میں رہنے والے غریب غربا لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں ٹائم سے ان کو خوشیاں دی جائیں، ٹائم سے ان کے گھر میں گوشت پہنچا دیا جائے. دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے گوشت کو سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرے گوشت کو اپنے پیٹ میں داخل کریں. کتنی اچھی خواہش ہے، کتنی اچھی تمنا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تو نمبر 1 ہے، تو چھا گیا، تیری سوچ بڑی اعلیٰ، تیرا عمل بڑا اعلیٰ. فرمایا نہیں اے ابو بردہ فإنما هي لحم شاۃ، اللہ کے قسم ہے اس کے قربانی کا کوئی اجر نہیں، یہ صرف ایک بکری کا گوشت ہے. عید الاضحیٰ کا دن ہے، نیت قربانی کی ہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے، اور اس کے اندر نیتیں اتنی عمدہ اور اعلیٰ موجود ہیں کہ اللہ کے پیغمبر آپ کو کھلانا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر غریب غربا کو کھلانا چاہتا ہوں، ٹائم سے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا تیری سوچ فکر اپنی جگہ، شریعت کا اصول اپنی جگہ. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے پیغمبر کے آ جانے کے بعد دین سمجھ کے کسی عمل کو کیا اور کہا یہ دین ہے لیکن اس پہ پیغمبر کی مہر نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. صحیح البخاری کی دوسری روایت، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت علی، عثمان بن مدعون، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اب پیغمبر کی آمد کے بعد زندگی بسر کرنے لگے ہیں. کیسی زندگی بسر کی جائے؟ چلے اللہ کے پیغمبر کے گھر سے پوچھتے ہیں. نبی علیہ السلام کے گھر آئے، آپ گھر میں نہیں، ماں جی عائشہ سے پوچھا ذرا ہمیں بتلائیں. ماں جی عائشہ فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ پہر میں سو جاتے، اٹھ کے قیام کرتے، نفلی روزے رکھتے، کبھی چھوڑ دیتے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ معمول ہے. تو فرمانے لگے، ان میں سے ایک بولا، کہنے لگا یار اللہ کے پیغمبر تو معصوم من الخطا ہیں، آج کے بعد میں ساری زندگی کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، رات کی نماز بڑی افضل ہے، بڑی اعلیٰ ہے، اب نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر لوں گا. اب ہمارے ذہن میں جو نماز ہے یہ عمل صالح اچھا عمل ہے یا نہیں؟ بڑا اچھا عمل ہے. دوسرا کہنے لگا ساری زندگی شادی نہیں کرواؤں گا، ساری زندگی اسی طرح گزار دوں گا. تیسرا بولا ساری زندگی روزے رکھوں گا، یا بعض روایات میں ہے کہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دوں گا، ساری زندگی میں روزوں کی حالت میں اور بیویوں سے بچوں سے ترک تعلق کر کے میں الگ زندگی بسر کروں گا تاکہ میرا رب راضی ہو جائے. جب پیغمبر علیہ السلام کو اس چیز کا علم ہوا، اللہ کے پیغمبر فوراً ان کے پاس پہنچ گئے. یہ باتیں کی ہیں؟ جی اللہ کے رسول یہ باتیں کی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو انی اخشاکم، میں تم سب میں سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ متقی نیک بننے کی کوشش مت کرو، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ میں ہوں، وہی کام دین ہے جو اللہ نے مجھے دے دیا ہے. مت سمجھو کہ یہ کام کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں گے. انا اصوم و افطر، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کبھی روزے نفلی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں. انا انام و اصلی، میں رات کو سو بھی جاتا ہوں، رات کو اٹھ کے نمازیں بھی پڑھتا ہوں. وانا اتزوج النساء، میں نے بیویوں سے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اپنی ذہن، اپنی سوچ، اپنی فکر سے
آگے بڑھ کے دین کا کوئی کام ایجاد کرنے کی کوشش کی، اپنی مرضی سے نیکیاں بڑھانے کی کوشش کی، اپنی مرضی سے کسی عمل کو حسن دینے کی کوشش کی، جو حق پیغمبر کا ہے اس سے اعراض کر کے یہ سمجھا اللہ کے پیغمبر عمل کرے تو وہ بھی خوبصورت، میں عمل کروں میری سوچ کہے اچھا تو وہ بھی خوبصورت، فرمایا فلیس منی، آج سن لو اس بندے کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس کے ساتھ، جو اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہے کہے بڑی اچھی ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ حرج ہے کہ پیغمبر کی جو ہے آمد پر اس نے اپنا کردار نبیوں والا پیش نہیں کیا۔ اللہ نبیوں سے فرما رہے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے نبی کی آمد پہ اپنی نبوتیں چھوڑ کر میرے نبی سے پوچھنا ہے، نماز پڑھوں تو کیسے پڑھوں، روزہ رکھوں تو کیسے رکھوں، حج کروں تو کیسے کروں؟ جس چیز میں پیغمبر کی ادا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ چیز کبھی عبادت نہیں بن سکتی جب تک اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اور قول شامل نہ ہو جائے۔ زندگی کے ہر عمل کو حسن ملتا ہے میرے پیغمبر کے ساتھ نسبت ہو جانے کے بعد، جب پیغمبر کی نسبت اس عمل کے ساتھ نہیں ہے وہ اس عمل کے اندر کبھی حسن نہیں ہو سکتی۔ میں کہوں تو کہوں، کوئی بڑا چھوٹا کہے تو کہتا جائے، لیکن حسن جب اس وقت ہے جب اللہ کے پیغمبر نے اس عمل کو کیا ہے، کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے میرے نبی کے ساتھ محبت عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ بتاؤ اقرار تم، میرے سارے نبی اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، میں اللہ اس بات پہ تم سے پختہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، اقرار بھی کروایا، میرے رب نے وعدہ بھی لیا۔ اللہ کو خوب علم ہے کہ نبی غلطی نہیں کرتے، خطاؤں سے پاک اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اس کے باوجود مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے میرے رب نے اب انداز کیا اپنایا، اقرار کر لیا، فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اپنے اپنے نفسوں پہ گواہ رہنا، اللہ کے سامنے اقرار کر کے آئے ہو۔ نبی کی آمد کے بعد جب نبی اس دنیا میں آ جائیں گے، اپنی عقل سوچ فکر شریعت کتابوں کو ہم نہیں استعمال کریں گے، تو فرمایا اب آگے بھی سنو فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اگر اس کے بعد میرے پیغمبر کے آ جانے کے بعد تم نے میری طرف سے نازل شدہ کتابوں کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کی تو پھر سن لینا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، میں نبیوں کی لسٹ سے نکال کے فاسقوں کی لسٹ میں شامل کر دوں گا۔ آمد مصطفیٰ پہ امتیوں کا کردار یہ ہے، نہ میری سوچ اچھی ہے، نہ میری فکر اچھی ہے، نہ میرا نظریہ اچھا ہے، اچھا ہے تو صرف پیغمبر کی ادا اچھی ہے، بس اللہ کے پیغمبر کی مہر ہے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہیں، پیغمبر کی ادا نہیں، اللہ کی قسم وہ پڑھی ہوئی نماز بھی بندے کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے، وہ پڑھی ہوئی نمازیں بھی بندے کو برباد کر دیتی ہیں۔ نہیں تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھ لو، جنہوں نے عیدگاہ میں بندے کو جھنجھوڑا تھا، بیٹھ جا نماز نہیں پڑھنے دوں گا، نماز سے روکتے ہو؟ فرمایا ہاں مجھے خدشہ ہے یہ نماز کہیں تجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ کیوں؟ نماز تو جنت میں جانے کا راستہ دیتی ہے، نور اور ہدایت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا بالکل، لیکن وہ نماز جس پہ پیغمبر کی مہر موجود ہے۔ میرے نبی نے اپنی زندگی میں کئی بار عید کا دن گزارا، لیکن جب بھی عید پڑھنے کے لیے میدان عید میں آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے کبھی عید کی نماز کے علاوہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ یہ طریقہ ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، اپنی سوچ فکر رائے شریعت بڑے چھوٹوں کی باتیں کتابیں سارا کچھ پسے پوست ہے، اب تسلیم ہوگی تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا تسلیم ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تورات کا ایک نسخہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، پڑھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آگے، آپ نے جب دیکھا تورات ہاتھ میں، آپ غصے کے ساتھ سرخ ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عمر ذرا نظر اٹھا کے آقا کی طرف تو دیکھ۔ جب نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور آنکھ کو بند کیا، فرمانے لگے رضیت باللہ ربا،
میں تو اللہ پہ رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینہ، اسلام جب سے دین اسلام کو قبول کیا میں تو راضی ہوں، وبی محمد النبی، آقا آپ کو نبی تسلیم کر کے میں تو راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اے عمر تو یہ ترات کے اوراق پڑھ رہا ہے، آج عقیدہ سمجھ لے، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج میری زندگی میں میری آمد کے بعد، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں، ما وسعہ الا اتباعی، ان کی نجات بھی اگر ہے تو میرے طریقوں کے اندر ہے، اگر وہ تورات کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، پیغمبر کی شریعت آ جانے کے بعد نہیں چل سکتی، کسی بڑے چھوٹے کی بات دین یا شریعت بن سکتی ہے؟ وہ محبت کے نام میں بنائی جائے، وہ عقیدت کے نام پہ بنائی جائے، اپنی اپنی سوچ ہے، بس محبت اور عقیدت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا حکم مل جائے تو زندگی بسر کرنی ہے، ورنہ میں نے اس عمل کے اندر دین سمجھ کے، شریعت سمجھ کے اس عمل کے اندر حصہ نہیں لینا۔ یہاں تک بس نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوا، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ عبد الرحمن چاہتے ہیں بڑی دیر کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اس خوشی میں اونٹ کو ذبح کروں، اب عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ ماں جی عائشہ نے بلایا عبد الرحمن، مجھے پتہ چلا ہے، جی بہن جی ارادہ ہے، مہمان زیادہ آئیں گے، اونٹ ذبح کرتا ہوں، خوشی بھی زیادہ ہے، بیٹا ہے، بڑی دیر کے بعد ملا ہے۔ فرمایا میں عائشہ کبھی تیری دعوت قبول نہیں کروں گی۔ اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں کئی لوگوں کے عقیقے ہوئے، خود اللہ کے پیغمبر نے اپنے نواسوں کے عقیقے کیے، خود پیغمبر نے عقیقے کے احکام و مسائل بیان کیے اور فرمایا عن الغلام شاۃان مکافئتان وعن الجاریۃ شاۃ، اگر بچہ ہے تو صرف 2 چھوٹے جانور کیے جائیں گے، اگر بچی ہے تو 1 جانور چھوٹا کیا جائے گا۔ تو کون ہے جو پیغمبر سے بڑھ کے اونٹ ذبح کرنے کی جرات رکھتا ہے؟ یہ ایمان ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، منہ سے ایمان نہیں کہ بس جی جی صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کردار چاہیے، ایمان چاہیے کہ پیغمبر نے روک دیا رک گئے، چلا دیا چل دیے، کھڑا کیا کھڑے ہو گئے، بٹھا دیا بیٹھ گئے، جب کلمہ آقا کا پڑھ لیا میری دین میں مرضی کرتی کیا ہے، اس کو حق کیا ہے۔ یہاں تک کہ بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، اور اپنی مرضی سے پیغمبر کی آمد کے بعد، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی مرضی سے دین گڑھنے والوں، افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کے تم کسی اور دین کو تلاش کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ حقیقت کیا ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سارا اپنے رب کی ماننے والا ہے۔ انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے پھر اپنے نظریات کو آگے رکھنا چاہتا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہے تو پیغمبر کی آمد کے بعد اپنی مرضی سے شریعت کے اندر کسی عمل کو جاری کرنا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا اس دنیا میں بغیر حساب کے جنت میں جانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، نبی علیہ السلام نے کئی ایک کا ذکر کیا، لیکن بغیر حساب کے جس آدمی کو جہنم میں گرایا جائے گا اس کا بھی کوئی پتہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ کہف کی پہلی یا آخری 10 آیات جس بندے کو زبانی یاد ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما لیں گے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ان آیات میں ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آؤ میں تمہیں سب سے زیادہ خسارے والا عمل نہ بتاؤں؟ کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو ساری زندگی عمل کرتے رہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جب لوگ پوچھتے تھے یہ عمل کیا ہے تو کہتے تھے اچھا ہی کام ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے، کام تو اچھا ہی ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اس حرج کہنے کی وجہ سے کہ حرج ہی کیا ہے، صرف یہ عمل ہی باطل نہیں ہوا،
پیغمبر کی آمد کے بعد اپنی مرضی سے شریعت کے اندر کوئی کام کر لینے والے شخص کے اللہ زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے، اس کی نمازیں بھی برباد، روزے بھی برباد۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ یہ بدعت کا عمل اس کے نامہ اعمال میں اتنا گندا آ چکا ہے، میں اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ گناہوں والے پلڑے میں اس کے گناہوں کو ہی رکھا جائے بغیر حساب کے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ان لوگوں کے لیے ترازو نہیں لگایا جائے گا، ان کے گناہوں کو گناہوں والے پلڑے میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو ایسے ہی بغیر حساب کے اٹھا کے جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ جرت کیسے ہوئی؟ احمد مصطفیٰ کے بعد، خطیب الانبیاء کے بعد، امام الانبیاء کے بعد، اس کائنات کے سردار کے بعد، امام الثقلین کے بعد جرت کیسے پیدا ہوئی ہے جب آقا دین مکمل کر کے الیوم اکملت لکم دینکم کا ہمیں اعلان دے کر گئے ہیں، پھر میری سوچ فکر کیوں کہتی ہے یہ کام بھی دین ہے، یہ بھی اچھا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں یہ جرت کرنے والا؟ اگر میرے اندر ایمان ہے تو نبیوں والا ایمان ہونا چاہیے، صحابہ والا ایمان ہونا چاہیے، ماجی عائشہ والا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ان جیسا ایمان ہوا، کیسا ایمان؟ مسجد نبوی، ابو بکر صدیق وقت کے خلیفہ، ادھر بنو اسد بنو غطفان قبیلے کے لوگ کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر سے صلح کرنے کے لیے ساری زندگی اسلام سے جنگ کر کر کے تھک گئے ہیں، آج ہم چاہتے ہیں صلح کر لے۔ فرمایا ذلیل ترین صلح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا ہے ذلیل ترین صلح؟ آج تک جتنے مسلمان تمہارے مقابلے میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے، ہر ایک شہید کے بدلے 100 اونٹ دیت دے دو گے، ہم صلح کر لیں گے، ورنہ اسلامی لشکر آئے گا تمہارے اوپر دوبارہ حملہ کرے گا۔ ابھی اتنی بات کہی، سوچے، یہ سوچنے لگے ہیں۔ ادھر سے عمر بن خطاب غیرت و ایمانی کے سپوت کھڑے ہوئے، فرمایا اے ابو بکر بس مجھے ایک بات کا جواب دے دے، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شرط لگائی ہے امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین انتا، یہ تیری طرف سے ہے یا پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے ہے؟ فرمایا ابو بکر اے پیارے عمر، یہ شرط تو میں نے خود لگائی ہے ان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ فرمایا یہ بنو اسد بنو غطفان قبیلے کے لوگ اس شرط کو تسلیم کر بھی لیں، میں پیغمبر کا صحابی اس شرط کو تسلیم کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں۔ میرے نبی نے ساری زندگی کئی ایک کفار سے جنگ لڑائی کے بعد صلح کی ہے، مسلمان وہاں شہید ہوئے ہیں، میرے نبی نے کسی ایک کافر سے دیت کا مطالبہ کیا ہے؟ جب اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا تو اے پیارے ابو بکر آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ قبیلہ مان بھی جائے، اگر پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، ابو بکر کبھی اس صلح پہ اس شرط پہ راضی نہیں ہے۔ یہ قبیلہ جب آیا تھا کہتا ہم اسلام نہیں قبول کر سکتے، ابھی تک ہمیں اس اسلام کی حقانیت سمجھ نہیں آئی۔ جب سے پیغمبر مدینہ سے آئے تھے ہر دوسرے تیسرے مہینے ان دونوں قبائل کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی لڑائی ہوتی تھی، لیکن جب یہ بات سنی، غیرت ایمانی، اسلام اور ایمان کا مسئلہ سمجھ آ گیا، تو فرمانے لگے ابو بکر صلح چھوڑ دو، آج اسلام کی حقانیت سمجھ آ گئی ہے، کلمہ پڑھاؤ، ہم سب مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پیغمبر آ گئے ہیں، آمد مصطفیٰ ہو چکی، اب کسی کی عقل سوچ فکر دین نہیں بنے گی، اب دین ہے تو پیغمبر علیہ السلام کا قول و کردار ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قول و فعل سے ثابت ہے، تو وہ دین اور اسلام ہے، اسی میں نجات ہے۔ اپنی مرضی سے کریں گے تو اپنے نیک اعمال، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ بھی ہم برباد کر بیٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آمد مصطفیٰ پہ جو ایک حقیقی مسلمان کا کردار ہے، اللہ وہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔